سوچ سمجھ کر زندگی گزارو، کیونکہ جو آج مٹی کے اوپر کرو گے کل مٹی کے نیچے اس کا حساب دینا پڑے گا۔ جس درخت کی قیمت اس کے پھل کے حساب سے ہوتی ہے، اس طرح انسان کی قیمت اس کے اخلاق کے حساب سے ہوتی ہے۔ انسان کو اپنے آپ سے اتنی محبت ہونی چاہیے کہ وہ خود کو جہنم سے بچا کر جنت کی طرف لے جائے۔ کتنی عجیب ہے گناہوں کی جستجو، نماز بھی جلدی جلدی میں پڑھتے ہیں پھر سے گناہ کرنے کے لیے۔ انسان موت سے بچنے کی کوشش کرتا ہے، جہنم سے نہیں، حالانکہ وہ جہنم سے بچ سکتا ہے، موت سے نہیں۔ زندگی اس اذان سے شروع ہوتی ہے جس کی نماز نہیں ہوتی، اور ختم اس نماز پر ہوتی ہے جس کی اذان نہیں ہوتی۔ جو لوگ کہتے ہیں نیکی کا زمانہ نہیں رہا، وہ دراصل انسانوں سے نیکی کا صلہ چاہتے ہیں۔ جو اللہ کی رضا کے لیے نیکی کرتے ہیں ان کے لیے ہر زمانہ نیکی کا ہوتا ہے۔ مسئلہ یہ نہیں ہے کہ حق بات کہنے والے علماء کرام ختم ہو گئے ہیں، مشکل یہ ہے کہ ہم صرف اپنی مرضی کا حق سننا چاہتے ہیں۔ خود کو منفرد سمجھنا اور اپنے منفرد کو پہچاننا آپ کا حق ہے، مگر خود کو دوسروں سے برتر سمجھنا محض آپ کی سوچ کا خمار ہے، جو بڑھ کر تکبر، گھمنڈ اور غرور کی شکل اختیار کر لیتا ہے۔ اچھے وقت کی ایک خامی ہے کہ وہ جلد ختم ہو جاتا ہے اور برے وقت کی ایک خوبی ہے کہ وہ ہمیشہ نہیں رہتا۔ جب آپ محبت نام کا کشکول لے کر کسی کے پیچھے نکلتے ہیں تو آپ کو کئی چیزوں کی قربانی دینا پڑتی ہے، جس میں سرفہرست آپ کی عزت نفس ہے۔ زندگی ہم کو بہت کم وقت کے لیے ملتی ہے، کتنے وقت کے لیے یہ کسی کو نہیں معلوم۔ اس کو ہم اپنی مرضی سے کم یا زیادہ نہیں کر سکتے، ہاں اس کو ہم بہتر بنا سکتے ہیں دنیاوی خواہشات کو کنٹرول کر کے۔ ضروری نہیں آپ کی زندگی میں بے چینی یا خالی پن کسی شخص کے جانے، کسی خواہش کے پورا ہونے یا کسی چیز کے نہ ملنے کی وجہ سے ہو۔ جب ہماری روح پر چھوٹے چھوٹے گناہوں کا بوجھ بڑھ جاتا ہے، وہ سمت مانگتی ہے، سکون مانگتی ہے، جو صرف اور صرف سجدے میں ہے۔ انسان کو سب سے زیادہ محبوب اپنی جوانی ہوتی ہے، بوڑھا تو شیر بھی شکار کرنا چھوڑ دیتا ہے۔ اللہ کی راہ میں آنا ہے تو ابھی سے خود کو بدلیں۔ بڑھاپے میں مسلح اور تسبیحاں اٹھانے کا اگر پلان ارادہ ہے تو کیا خبر بڑھاپا ہی نصیب نہ ہو۔ ہیروں کو پرکھنا ہو تو اندھیرے کا انتظار کریں، دھوپ میں تو کانچ کے ٹکڑے بھی چمک اٹھتے ہیں۔ جب تک ہم خدا کی ذات سے رابطہ اور تعلق استوار نہیں کریں گے، تب تک زندگی کی سلوٹیں یعنی مشکلیں بھی دور نہیں ہوں گی۔ خلوص اور اچھائی صرف الفاظ میں نہیں، اپنی نیت اور فطرت میں بھی پیدا کریں، تاکہ آپ لوگوں کے عیب نہیں ان کی خوبیاں دیکھ پائیں۔ نعمت کے معاملے میں اپنے سے کم تر کو دیکھیں، شکر گزار بن جائیں گے، اور مصیبت کے معاملے میں اپنے سے زیادہ مصیبت والے کو دیکھیں، صبر کرنے والے بن جائیں گے۔ بے شک اللہ کے ہر کام میں مصلحت اور حکمت پوشیدہ ہوتی ہے۔ ہر وہ شخص جو آپ کی زندگی میں قدم رکھتا ہے، اس کے آنے کا کوئی نہ کوئی سبب ہوتا ہے۔ کچھ لوگ آپ کو محبت کرنا سکھا دیتے ہیں، کچھ لوگ محبت نبھانا، کچھ صبر کرنا سکھا دیتے ہیں تو کچھ خواب دیکھنا، اور کچھ لوگ انہیں خواب کو پورا کرنے کا حوصلہ دے جاتے ہیں۔ پہلی ملاقات کا تاثر آپ کی شخصیت کے کل تاثر کا 70% ہوتا ہے، اس لیے پہلی ملاقات کے رویے کا تعین یہ سوچ کر کیجیے
کہ یہ اس شخص سے آپ کی پہلی اور آخری ملاقات ہے۔ بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ آدمی ان کو ملامت کرتے ہیں، حالانکہ ان میں کوئی قصور نہیں ہوتا۔ بہت سے فقیر مالداروں سے بھی زیادہ غنی اور لاپرواہ ہوتے ہیں۔ اپنی زندگی میں ہم جتنے دل راضی کریں اتنے ہی ہماری قبر میں چراغ جلیں گے۔ ہماری نیکیاں ہمارے مزار روشن کرتی ہیں، سخی کی سخاوت اس کی اپنی قبر کا چراغ ہے۔ کیا تو اس سے زیادہ حاکم اور زیادہ عادل ہے اور اس سے زیادہ رحم والا ہے؟ تو اور ساری خلقت اس کے بندے ہیں، وہ تیرا بھی اور ان کا بھی منتظم ہے۔ اگر تو دنیا اور آخرت میں اس کی محبت کا خواہش مند ہے تو سکون، خاموشی اور گنگا رہنا لازم پکڑ۔ ہماری عمریں سمٹ رہی ہیں، ہم جوانی کی حدوں کو پار کر رہے ہیں اور بڑھاپے کی طرف دوڑ رہے ہیں، اور تم بچپن کے حصار سے کود کر جوانی کی طرف گامزن ہو۔ جو بندہ یہ جان لے کہ میرا انجام مرنا ہے اور میرا ٹھکانہ قبر ہے اور منکر نکیر مجھ پر مقرر ہیں اور روز قیامت برحق ہے، جنت و دوزخ میں جانا ضروری ہے، اگر یہ عقل مند ہے تو موت کے غم سے بڑھ کر اور کوئی اور غم نہ ہوگا۔ محبت کسی کے بھی ساتھ کی جائے یہ ایک احسن اقدام ہے، مگر اس کے ساتھ محبت کرنے کے کیا کہنے جو ہمیں نہیں کرتا، جو ہمیں ناخوش کرتا ہے اور ہمیں صدمات بہم پہنچاتا ہے اور ہمارے ساتھ جارحانہ رویہ اختیار کرتا ہے۔ کھوئی ہوئی دولت محنت اور کفایت شعاری سے پھر حاصل ہو سکتی ہے، کھویا ہوا علم مطالعہ سے پھر مل سکتا ہے، کھوئی ہوئی تندرستی دوا سے واپس آ سکتی ہے، لیکن وقت نہیں۔ اگر تم کمزور کو کچھ دے نہیں سکتے تو اس کے ساتھ مہربانی سے پیش آؤ، جو نیک نامی مال خرچ کرنے سے حاصل ہوتی ہے اور کسی چیز سے حاصل نہیں ہوتی، اور بخل کے برابر عزت کو کوئی چیز عیب نہیں لگاتی۔ اگر تم میں خود نوش کی لت ہے تم حیوان ہو، اگر بناؤ سنگار کی لت ہے تو عورت ہو، اور لہو و لعب کا شوق ہے تو بچے ہو، اگر پڑھے رہنے کی عادت ہے تو بے جان ہو، اگر محنت کی عادت ہے تو حقیقی انسان ہو۔ لالچ ابلیس کا وہ حربہ ہے جس سے وہ اللہ والوں کا شکار کرتا ہے، اس لیے اس سے دور بھاگو۔ جس طرح میں اللہ تعالیٰ کی بندگی میں کسی کو شریک نہیں کرتی، اسی طرح اس کے سوا کسی سے کچھ نہیں لیتا۔ اگر آپ نے مہربانی کا مظاہرہ کیا ہے، اس مظاہرے کو جاری و ساری رکھیں۔ آپ واحد شخص نہیں ہیں جس کے پاس مہربانی کا جذبہ موجود ہے۔ لوگوں کے سامنے اس لیے صدقہ نہ دو کہ تم کو نیک سمجھیں، کیونکہ اگر تم ایسا کیا تو اپنی جزا پالی، اب خدا کے یہاں کچھ نہ ملے گا۔ البتہ اس طرح دو کہ اگر داہنے ہاتھ سے دیا ہے تو بائیں کو خبر نہ ہو۔ دعا کے وقت کسی گناہ یا اطاعت کا خیال دل میں لانے کی بجائے خدا کی رحمت پر نظر رکھنی چاہیے۔ درویش دوست اور دشمن دونوں کا دوست ہوتا ہے۔ عبادت کا منشا یہ ہے کہ تم خدا کے غلام بن جاؤ، اس کے احکام کی پیروی کرو، فرقہ بندی چھوڑ کر سیسا پلائی دیوار کی طرح کھڑے ہو جاؤ۔ کسی کو برائی سے یاد مت کرو، چاہے وہ برا بندہ کیوں نہ ہو۔ کسی کو برائی سے یاد کرنے سے تمہارے گناہوں میں اضافہ ہو جائے گا، لیکن اس بندے کے اعمال پر کوئی اثر نہ ہوگا۔ دنیا کو بیماریوں، سیلابوں، آندھیوں اور زلزلوں نے اتنا نقصان نہیں پہنچایا جتنا غلط مشوروں نے۔ دنیا پر مشورہ کی نہیں، طاقت کی حکومت ہے، لیکن یہ مشورہ ہی ہے جس کی بنا پر طاقت استعمال کی جاتی ہے۔ مادی اشیاء کے ڈھیر ہی امارت کی نشانی نہیں ہیں، بلکہ انسانیت، سخاوت،
نیکوکاری ایسی خوبیاں ہیں جو انسان کو ایسی دولت سے مالا مال کرتی ہیں جس کے سامنے مادی اشیاء کے ڈھیر بھی ہیچ دکھائی دیتے ہیں، اور یہ ایسی دولت ہے جسے کوئی چور بھی چرا نہیں سکتا۔ موت مصیبت نہیں ہے، مصیبت یہ ہے کہ تم موت کی تلاش میں نکلو اور وہ نہ ملے۔ اے فانی انسان، جب تو پیدا ہوا تھا ساری دنیا خوش تھی اور تو رہا تھا، مگر یاد رکھ جب تو مرے گا تو ساری دنیا روئے گی اور تو مسکراتے ہوئے اس دنیا سے رخصت ہوگا۔ مومن مرد اور عورت زندگی میں مبتلا مصائب ہوتے رہتے ہیں، کبھی ان کی جان کو تکلیف پہنچتی ہے، کبھی اولاد کو اور کبھی مال کو، یہاں تک کہ وہ بارگاہ خداوندی میں اس طرح حاضر ہوتے ہیں کہ ان مصائب میں صبر کی وجہ سے ان کے تمام گناہ مٹ چکے ہوتے ہیں۔ دنیا کی چمک دمک سے انسان حرص و ہوس میں اندھا ہو جاتا ہے، اس لیے دنیا کی چمک دمک سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ لالچ کا انجام کبھی اچھا نہیں ہوتا، محنت کرنے سے اللہ تعالیٰ کی مدد شامل حال ہو جاتی ہے۔ حسن نیت کے ساتھ چلنے والے کے لیے اللہ تعالیٰ خود انتظام فرما دیتا ہے، اس لیے آپ اپنا صداقت کا سفر جاری رکھیں اور صادق ہو کر سفر پر روانہ ہو جائیں۔ جب یہ بات طے شدہ کہ شیطان ہی انسان کا اصلی اور ذاتی دشمن ہے، تو پھر شیطان کے ہر وار سے بچنے کی کوشش کرو۔ شیطان کو کئی موقع نہ دو وہ تم پر حملہ کر سکے۔ جس نے اپنی موت کے آنے سے پہلے امید و بیم کے ایام میں کام کیا اسے فائدہ ہوا اور موت بھی اسے کوئی نقصان نہ دے گی۔ جس نے اپنی موت سے پہلے امید و بیم کے دونوں دنوں میں کوئی کوتاہی کی اس کا عمل برباد ہوا اور موت بھی اسے نقصان دے گی۔ وہ جو اپنے دشمن کو زیر کرنا چاہتا ہے اس کا مزاج اس کے مضبوط قلعے اور کمین گاہ کی نشاندہی کر سکتا ہے، اور اس کے قلعے کے ان دروازوں کی نشاندہی بھی کر سکتا ہے جن کا دفاع کمزور نوعیت کے حامل ہو اور جن سے بخوبی اندر داخل ہو سکتا ہے۔ اسراف نیک کاموں کے سوا سب چیزوں میں برا ہے۔ فضول خرچی وہ ساتھی ہے جو کنگال کر دیتا ہے۔ تمام چیزوں میں اسراف کرنا اور حد سے آگے بڑھنا برا اور مذموم ہے، مگر نیکی کے کاموں اور اطاعت الہی میں مبالغہ کرنا اچھا اور محمود ہے۔ بھائی کے دل سے آپ کے حق میں جو دعا نکلے گی وہ آپ کی بخشش کا ذریعہ بنے گی۔ اگر آپ نے اپنے بھائی پر رحم نہ کیا اور اللہ کا یہ حکم بھی نہ مانا تو آپ دنیا دار ہوگے اور عذاب میں مبتلا ہوگے۔ بے شک آگ میں یہ وصف ہے کہ اگر اس میں سے کچھ لے لی جائے تو وہ اس طرح کچھ کم نہیں ہوتی، لیکن اگر اسے ایندھن نہ ملے تو وہ بجھ جاتی ہے۔ بے شک علم کی حالت یہ ہے کہ اگر صاحب علم سے کوئی شخص علم سیکھے تو اس کا علم کچھ کم نہیں ہو جاتا، لیکن اگر اہل علم اس کے سکھانے میں بخل کریں تو علم ان کے سینوں سے بھی مٹ جاتا ہے۔ معرفت الہی سے اس کی مقدس بارگاہ میں کامیابی حاصل ہوتی ہے اور شریعت نفس کو سنوارنے والی ہے۔ معرفت الہی کا ثمر دار فنا سے کنارہ کشی کرنا اور ایمان کا ثمرہ دار بقا کی طرف راغب ہونا ہے۔ 3 عورتوں سے بچ کے رہو، ان میں سے ایک بھی ڈس لے تو آدمی کو لقوہ مار جاتا ہے، دولت کی بھوکی، تعریف کی بھوکی، شہوت کی بھوکی۔ گفتگو آپ کے قبضہ میں ہوتی ہے جب تک آپ اس کو زبان سے نہ نکالیں، اور جب آپ اسے زبان سے نکال دیں تو آپ خود اس کی گرفت میں آ جائیں گے۔ اس لیے تم اپنی زبان اس طرح محفوظ کر کے رکھو جس طرح تم اپنی دولت کو سنبھال کر رکھتے ہو۔
نصیب ایک ایسی چیز ہے کہ جو اس کو طلب نہ کرے اس کو بھی مل جاتی ہے۔ موت کا وقت مقرر اور روزی پہلے سے بڑھ چکی ہے، بس کوئی شخص روزی دیر سے پہنچنے سے پریشان نہ ہو، کیونکہ لالچ کرنے سے روز کچھ پہلے نہیں مل جاتی۔ آزادی وہی گراں قدر ہے جس کے تحت دوسروں کی آزادی کا بھی خیال رکھا جائے اور قانون کے دائرے کے اندر رہتے ہوئے اس سے لطف اندوز ہوا جائے، کیونکہ اس عمل کی عدم موجودگی میں آزادی برقرار نہیں رہ سکتی۔ کسی بھی انسان کی زندگی جد و جہد سے خالی نہیں، اسی طرح کسی بھی انسان کی زندگی خوشیوں سے بھی خالی نہیں، لیکن ہر انسان کو اپنی خوشی کا راستہ خود ہموار کرنا چاہیے۔ اس سلسلے میں اسے ذہنی خوشیوں کے حصول کی جانب راغب ہونا چاہیے، اور اس طرح وہ قسمت کے ہیر پھیر سے بھی خلاصی پانے میں کامیاب ہوگا۔ وقت آج کل بہت قیمتی ہے، بے قدری کے اعتبار سے بے قیمت ہوا ہے۔ مسلمان کے بدلے ہوئے دماغ میں یہ بات سما گئی ہے کہ جو وقت دنیا کے کاموں میں صرف ہو وہ قیمتی ہے، اور جو دین کے کام میں صرف ہو وہ بے قیمتی ہے، حالانکہ زندگی کا جو حصہ دین میں صرف ہو وہ دراصل قیمتی ہوتا ہے۔